بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسٹوڈنٹس، اگلا جو ٹاپک ہے وہ ورلڈ ویجیٹیشن کے حوالے سے ہم نے پڑھا. اس کے بعد ہم ورلڈ کلائمیٹک زون، اس کے بعد ہم کلائمیٹک زونز آف پاکستان کی طرف جائیں گے کہ دنیا میں پاکستان کس لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ پہ یہ عربین سی کے ساتھ انڈین اوشین اور عربین سی کے ساتھ ہم کوسٹل ایریاز، ہمارے بارڈر لائن وہاں پہ ملتی ہے. تو کوسٹل لائن سے لے کے یہاں جی پی تک یا K2 تک 8611 میٹر تک جو ہماری ٹوپوگرافی جاتی ہے، تو اس ریجن میں ہمارے جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں وہ کیا ہیں، اور کوسٹل لائن سے لے کے ڈرائی ٹیمپریٹ یا الپائن ریجن تک ہماری فارسٹ کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ کیا ہے. جو ورلڈ کلائمیٹک کنڈیشن جو زونز ہیں جو کلائمیٹک فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتے تھے، سیم ہر ایریاز کے، ہر کنٹری کے جو فارسٹ ویجیٹیشن ٹائپس ہیں یا کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے انٹروڈکشن ہم پاکستان کے بارے میں، اوور آل انٹروڈکشن جغرافیکل لوکیشن کے حوالے سے، جو کلائمیٹک زونز ہیں، انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں یا پرسپٹیشن کے جو لیولز ہیں، مونسون ایریاز یا ڈرائی ٹیمپریٹ ریجنز، ایریڈ زونز، اور جو ڈیزرٹ ایکو سسٹم یا ڈیزرٹ بائیوم ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. کلائمیٹک زونز کی اگر بات کی جائے ہمارے ملک پاکستان کی، گو کہ ہمارے پاس فارسٹ کور، گرین کور ہے وہ بہت کم ہے، تقریباً 5% کے اراؤنڈ، یا کچھ اسٹیٹسٹک کے مطابق جو اسٹرکٹ ڈیفینیشنز ہیں FAO کی، اس کے مطابق لیس دین 3.54 کے قریب ہیں. تو وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کلائمیٹک کنڈیشنز پہ. کوئی کہتا ہے کہ کسی بھی ملک کے جو فارسٹ ہے اکنومی، کیونکہ فارسٹ کا کسی بھی ملک کی معیشت میں انوائرمنٹل اسٹیبلٹی کے لیے ایکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کافی اس کا بہت کریٹیکل رول ہوتا ہے. ابھی جو ہمیشہ جو 21 جو مارچ ہے، جو نوروز کا جو دن ہے، وہ انٹرنیشنل فارسٹ ڈے بھی ہے. 2012 سے یہ فارسٹ ڈے UN نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ہر سال اس کے تھیم آتے ہیں. اس سال جو تھیم تھا وہ فارسٹ اینڈ اکانومی تھا، کہ اکانومی میں، معیشت میں، کسی بھی ملک کی معیشت میں فارسٹ جو ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فارسٹ صرف آپ کو فیول وڈ، ٹمبر یا جو فروٹس وغیرہ ہیں، فوڈر وغیرہ ہیں، یہ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ایکو سسٹم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو کسی بھی درخت کا ایکولوجیکل اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس کا ویلیو لگانا بہت ہی مشکل ہے. ایک درخت اس کی ویلیو وہ ٹریلینز ڈالر میں جاتی ہے اگر اس کی انوائرمنٹل سروسز کو اگر دیکھا جائے. جو واٹر شیڈ ایریاز میں ہمارے جو جنگلات ہیں وہ ڈاؤن کنٹریز میں جو ڈیمز ہیں، ترویلا منگلا ڈیمز ہیں، ان کی جو سلٹیشن ہے وہ روکنے میں مدد کرتی ہے. ہمارے جو ہلی ایریاز کے فارسٹ ہیں، جو ناردرن ایریاز کے، سوات سے لے کے ہمارے GB دیامر اور یہاں کے جو جنگلات ہیں، گو کی بہت پرسنٹیج میں کم ہیں، لیکن ان کا جو ایکولوجیکل رول ہے انڈس پلینز کو ریچارج کرنے میں، جو انڈس ریور فلو ہے اس کو ریگولیٹ کرنے میں، پورا جو واٹر شیڈ مینجمنٹ، بایو ڈائیورسٹی ویلیو، کاربن سٹاک مارکیٹ، ابھی جو کاربن مارکیٹنگ کے جو ریڈ پلس کے پروجیکٹ چل رہے ہیں مینگروز میں، سندھ میں، جتنا جو بلو کاربن، کیونکہ وہاں بلو کاربن کے نام سے وہ ٹرم یوز ہوتا ہے. کوسٹل ایریاز میں جو تیمر کے جنگلات، جو مینگروز فارسٹ ہیں، وہ کی بہت کم ہے، لیکن ان کا جو ایکولوجیکل رول ہے. اگین جو کلائمیٹک فیکٹرز ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ قدرت نے ہمیں کیسا ماحول دیا ہے، کیسا کلائمیٹک ریجن دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جنگلات کم ہیں. کم بے شک ہیں، لیکن ان کی ڈائیورسٹی اور ان کا ایکو سسٹم فنکشن
بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے۔ مین جو ایریاز ہیں، چار مختلف کلائمیٹک زون جو ڈفرینٹ جو آتھرز ہیں یا سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کیے ہیں، جو میجر جو ہمیں جو پرومننٹ جو فیچر یا کلائمیٹک زونز ہیں وہ تقریباً چار ہی ہیں۔ ہائی لینڈ ایریاز ہیں ناردرن اور ویسٹرن کنٹری کے پارٹ میں، جہاں پہ سمر مائلڈ اور ونٹر کولڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو لو لینڈز ہیں، ہم جس کو میدانی علاقے کہتے ہیں، گرم علاقے، انڈس پلین، وہاں پہ سمرز ہاٹ ہوتے ہیں، ونٹرز ریلیٹیولی کول ہوتے ہیں، مونسون کی بارشیں ان ایریاز میں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تھرڈ کوسٹل ایریاز ہیں جو مینگروز کے فارسٹ ہیں، بلوچستان میں، بلوچستان کا جو ساحلی پٹی ہے گوادر سائڈ پہ، جیوانی سائڈ، اور اس کے بعد سندھ میں مین جو مینگروز فارسٹ ہیں وہ ہمارے سندھ میں ہی ہے، عربین سی کے ساتھ ساتھ۔ جو ایریڈ ایریاز ہیں جہاں پہ بارشیں ایکسٹریم کنڈیشنز ہوتی ہیں، خصوصاً جو بلوچستان یا تھر کے جو ایریاز ہیں، چولستان ہیں، وہاں پہ زیرک جو کنڈیشنز ہیں وہ سپیشیز ہوتی ہیں جو کیکٹس وغیرہ یا دوسری جو شارٹ لیونگ جو سپیشیز ہوتی ہیں، جو پرسپیٹیشن لیول وہاں کی بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ہم اس جو فارسٹ کور کی جو میپ کو دیکھ لیں، جو فارسٹ سیکٹر ماسٹر پلان جو 1992 میں بنا تھا، اس کے بعد پوری نیشنل لیول پہ جو فارسٹ کی انوینٹری اس بیس پہ نہیں ہوئی کہ پورے ملک کے جو جنگلات ہیں وہ کتنے ہیں۔ کے پی کے میں پروونشل وائز ہوا ہے، کچھ ہمارے سائڈ پہ بھی ریڈ پلس کے تھرو جو ڈسٹرکٹ وائز جو فارسٹ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ جی بی میں بھی ہوئی ہے، کچھ پارٹس میں، کچھ ڈسٹرکٹ میں۔ تو مین اگر ہم کراچی سے، یہاں کوسٹل ایریا سے، کراچی سے ہم سٹارٹ لے لیں، یہاں پہ ہمارے مینگروز کے فارسٹ ہیں، یہ گرین پیج میں آپ لوگ کو لیجنڈ میں بھی دیکھ لیں۔ اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ جو دریائی ایریاز ہیں، سکھر میں، یہ پنجاب میں، بیلا فارسٹ بھی کہتے ہیں، ریورین فارسٹ ہے، دریا کے ساتھ ساتھ کینال سائڈ، روڈ سائڈ پلانٹیشنز، کینال جو پلانٹیشن، اور جو واٹر کے ساتھ ساتھ جو دریائی جو ساحلی پٹوں جو دریا کی جو پٹی میں ریور بینکس میں ہوتا ہے وہ ریورین فارسٹ میں ہے۔ اگر اسکردو کی مثال لے لیں تو ہوتو کا جو فارسٹ ہے وہ ایک طریقے سے ریورین فارسٹ ہے۔ اس کے بعد مینلی جو ہماری جو پاکستان جو ہے وہ ایگریکلچرل کنٹری ہے، فارسٹ کور جو ہے وہ تقریباً 5% ہے یا لیس دین 5%، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو فارسٹ کی ڈیفینیشنز پہ، کہ لیگل ڈیفینیشن، اگر لیگل ڈیفینیشن دیکھ لیں فارسٹ کی، تو اگر ڈپارٹمنٹ ڈکلیئر کرے یا کورٹ ڈکلیئر کرے کہ ایک ایریا ہے، مثلاً چولستان ڈیزرٹ ہے جہاں پہ پودے کم ہوتے ہیں یا پودے ہوتے ہی نہیں ہیں، اس ایریا کو فارسٹ ڈکلیئر کریں کسی بایوڈائیورسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، وہاں کوئی وہ ریپٹائلز کی اسپیشی یا کوئی دوسرے جو وائلڈ لائف کی اسپیشیز ہیں یا کوئی جو میڈیسنل پلانٹ ہے، اس حوالے سے کہا جائے کہ یہ انڈیمک ہے، اس کی پروٹیکشن کے لیے اس ایریا کو ہم نے فارسٹ ڈکلیئر یا ریزرو ایریا، پروٹیکٹ ایریا ڈکلیئر کرنا ہے، تو وہ ایریا فارسٹ میں آتا ہے، بھلا اس میں ایک بھی پودا نہ ہو یا پودے کم ہوں، ویجیٹیشن اسپیرس ہو۔ تو یہ ہو گئی فارسٹ کی لیگل ڈیفینیشن۔ اگر سائنٹیفک حوالے سے دیکھا جائے تو وہ ایریا جہاں پہ پریڈومیننٹلی ٹریز ہوں، درخت ہوں، آپ کو لگے کہ یہاں پہ گرین کور ہے جو کہ بہت ڈینس ہے، وہ ہمیں فارسٹ دکھاتی ہے، کیونکہ جو ہی ہم کہیں جاتے ہیں کہ جنگل میں جاتے ہیں تو جنگل وہی گھنا جنگل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک درخت یہاں پہ ہو دوسرے وہاں پہ۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے، ابھی سواناز، ٹیپیز، گراس لینڈ یا رینج لینڈز وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ویجیٹیشن کور ٹریز کی یا اسکرب کی کم ہوتی ہے بنسبت جو وائلڈ گراس وغیرہ ہوتے ہیں۔ ابھی ڈیوسائی کے پلینز میں جائیں تو وہاں پہ درختیں بہت کم ہیں، شربز ہیں، وائلڈ سیلکس ہی نظر آئے گا۔ ستپارہ ٹاپ سے آئیے، ستپارہ تک بیٹلا یوٹلس کا
پیچ ہے یا ٹمبر لائن کی آخری اسپیشی ہے. اس کے بعد وائلڈ سلکس ہی پایا جاتا ہے یا دوسرے جو فوبس یا میڈیسنل پلانٹس ہیں. پھر وہاں سے جو مین ہمارا جو پلانٹیشنز ہے چیچا وطنی چھنگا منگا یہ اریگیٹڈ پلانٹیشنز ہیں. چھنگا منگا کینال سسٹم میں پاکستان کی اگر بات کریں تو کینال سسٹم جو برٹش نے ہمیں دیا تھا اریگیشن سسٹم وہ کافی پاکستان کا ورلڈ معنوں میں کافی اس کی سگنیفیکنس ہے. کینال سسٹم ہمارا ہے اسی کینال سے ہی جو ریور کا پانی ہے وہ ڈیمز میں ڈیمز کے تھرو کینالز میں اور کینالز کے تھرو یہی جو پلانٹیشنز ہے اریگیٹڈ پلانٹیشنز ان تک جاتا ہے. اریگیٹڈ پلانٹیشن میں بھی ساتھ جو کینال کے سائڈ پہ پلانٹیشن ہوتا ہے کینال سائڈ پلانٹیشن اگر کسی روڈ کے سائڈ پہ پلانٹیشنز ہے تو اس کو روڈ سائڈ پلانٹیشنز. دریا کے سائڈ پہ پلانٹیشن ہے اس کو بیلا فارسٹ بھی کہتے ہیں. سکھر میں اور پنجاب سائڈ میں یہ کامن ہے. اور چیچا وطنی کے جو فارسٹ ہیں وہ مین میڈ فارسٹ ہیں. اس کے بعد جو ہیلی ایریاز میں ڈرائی ٹیمپریٹ موائسٹ ٹیمپریٹ اور الپائن فارسٹ یا سب الپائن بھی آتا ہے الپائن فارسٹ ہیں جس میں ویجیٹیشن ایکسٹریم ویدر کنڈیشن میں ہوتی ہیں تو پلانٹ کی گروتھ کم ہوتی ہے. کچھ ایریاز میں یہ اسکرب فارسٹ میں یہ بارہ کہو دیکھ لیں تو وہاں پہ کہو اسپیشی ہے اولیا فیریجینیا اولیا اور اسی ٹائپ کی اسپیشیز جو براڈ لیو ہوتی ہیں ایور گرین بھی ہوتی ہیں. یہ مری فوٹ ہلز میں دیکھا جائے آپ کو پورا ایریا ہر سیزن میں گرین نظر آئے گا. وہ براڈ لیو سب ٹراپیکل براڈ لیو ایور گرین اسپیشیز وہاں پہ پائی جاتی ہیں تو وہ اسکرب فارسٹ ہیں. وہاں پہ ایکیشیا موڈسٹا اس ٹائپ کی اسپیشیز ہوتی ہیں پروسپس سائن ایریا. یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ اسکرب کی جو اسپیشیز ہیں جو تھورنی اسپیشیز ہیں پلانٹس ہیں وہ زیادہ ڈومیننٹ ہوتی ہیں. اگر اسی کلائمیٹک زونز کو ایریا وائز دیکھ لیں تو ہائی لینڈ کلائمیٹک زون میں مری کوئٹہ یا جی بی ہمارا یہ ایریاز آتے ہیں جہاں پہ سنو فال ہوتی ہے. سمرز ریلیٹیولی ونٹر شارٹ ہوتے ہیں سمر تھوڑے سے لانگ ہوتے ہیں ڈپینڈنگ آن سیزن. لو کلائمیٹ زون میں جو پلین ایریاز ہیں جن کو ہم ڈاؤن ایریاز کہتے ہیں ڈاؤن کنٹری کے ایریاز میدانی علاقے پنجاب سندھ وغیرہ جہاں پہ سمرز بڑے ہاٹ ہوتے ہیں ونٹرز ریلیٹیولی کول اور ڈرائی. ایریڈ زون کی بات کر لیں تو ڈیزرٹ ایکو سسٹم مینلی ان میں آتا ہے بلوچستان کے تھر کے ایریاز خاران ایریاز جو ساؤدرن بلوچستان ہیں. رین فال کی کنڈیشنز یہاں پہ بہت ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں. جو زیرو فائٹک اسپیشیز ہیں وہ زیادہ تر ڈومیننٹلی ان ایریاز میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں. کوسٹل ایریاز میں دیکھیں تو مکران کراچی عربین سی کے ساتھ ساتھ یہ کچھ ایریاز بلوچستان کے بھی میاں نیہور کا ایریا یہ گوادر کا ایریا یہ ساحلی پٹی وہاں پہ تیمر کے جنگلات ایویسینیا میرینا یہ اسپیشی ڈومیننٹلی پائی جاتی ہے. اور سندھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بلو کاربن میں کاربن ٹریڈنگ قیمت میں کچھ بلوچستان کے بھی اس میں کافی وہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. فارن ڈونرز ہیں کیونکہ ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں تو ڈیولپڈ کنٹریز جتنا ہم گرین جنگل ہم بچائیں گے تو پلانٹیشن قیمت میں وہ ہم سے کاربن خرید لیتے ہیں کہ جتنا آپ کے پاس فارسٹ ویجیٹیشن ہوگا مینگروز کی شکل میں یا پائن فارسٹ یا براڈ لیو فارسٹ قیمت میں وہ کمپنیز کو اگر زیادہ آلودہ یا پیٹرولیم سے ریلیٹڈ یا انرجی سے ریلیٹڈ جو کوسٹل لائن میں جو مینگروز کے جو فارسٹ ہیں وہ ایز اے سینچری جو کورل ریفس ہیں جو سی کریچرز ہیں ان کے لیے جو شرمپس یا دوسرے جو ایکویٹک جو فانا ہے اس کی بائیوڈائورسٹی کو یہ مینگروز کی جو پلانٹس ہیں یہ سپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو مینگروز سائڈ پہ جو کمیونٹیز رہتی ہیں ایز اے فیول ووڈ کے طور پر اس کو یوز کرتے ہیں تو ان کی جو اکانومی ہے ان کی جو ہیبیٹیٹ ہے ان کی جو کلائمیٹ ہے جو کوسٹل لائن جو یا
کوسٹل لائن میں جو ہریکینز یا سی شور میں جو آندھی وغیرہ یا کوسٹل جو وہ آتی ہیں کلائمیٹک ایونٹس میں، اس میں یہ بیریئر پرووائڈ کرتے ہیں، سوائل ایروجن کو روک لیتے ہیں۔ کلائمیٹک فیکٹرز جو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں ان میں مینلی الٹیچیوڈ، مونسون کی ہوائیں، ویسٹرن ڈپریشنز جو ہوائیں آتی ہیں، کنٹیننٹل جو ایفیکٹ ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ مونسون کی اگر بات کر لیں تو جی بی ہمارا ڈرائی ٹیمپریٹ زون ہے، یہاں پہ مونسون کی ہوائیں بہت اس کے اثرات ہم تک پہنچتی ہیں، لیکن مونسون کی بارشیں نہیں ہوتی۔ ابھی جو کلائمیٹک ایونٹس ہیں اس کی وجہ سے جو ویدر پیٹرن ہے وہ چینج ہوا ہے، سردیاں اتنی طویل سردیاں نہیں ہوتی، گرمیوں میں بھی ابھی اپریل کا مہینہ چل رہا ہے پھر بھی سردی اسٹل پرسسٹ کرتی ہے، تو یہ کسی بھی ویجیٹیشن پلانٹ کمیونٹی کے سروائیول میں یہ چیزیں متاثر کرتی ہیں۔ جو پرسپیٹیشن کے جو ویریشنز ہیں ہائی لینڈ میں، لو لینڈ میں، کوسٹل ایریاز میں، یہ ایلیویشن وائز، ٹوپوگرافی وائز ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ مونسون کی مونسون کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ابھی جو شروع ہوا ہے جون جولائی میں بارشیں معمول سے زیادہ ہوتی ہیں لو الٹیچیوڈ ایریاز میں، جو ہمارے جو ہائی لینڈ کے ایریاز ہیں، ہائی لینڈ ایریاز ہیں، خصوصاً جی بی ہے یا ناردرن جو ایریاز ہیں، اس میں پرسپیٹیشن جو لیول ہے، پرسپیٹیشن ہم صرف بارش کو نہیں کہتے ہیں، جو موئسچر کنٹینٹ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ فراسٹ کی شکل میں، چاہے وہ ہیل اسٹارم کی شکل میں، چاہے وہ برف باری کی شکل میں۔ ہمارے یہاں پہ برف باری ہوتی ہے ونٹر میں، اور جو لو الٹیچیوڈ ایریاز میں اس میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں جون جولائی یا اگست کے سیزن میں۔ کوسٹل ایریاز میں عموماً جو بارشیں ہیں وہ کم ہوتی ہیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے ویسٹرن جو ونڈ ڈپریشنز ہیں ان پہ، کہ وہاں پہ سائیکلون یا کوسٹل ایفیکٹ کی وجہ سے جو ہوائیں یا جو ویدر کنڈیشنز ان کی الگ ہوتی ہیں۔